نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ مکرم محترم جناب پرنسپل صاحب، موزی اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، 23 مارچ کا دن ہماری قومی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ دن ہے جب مسلمانان ہند نے ایک الگ، آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست پاکستان کے لیے وہ قرارداد پیش کی جو کہ ہمیں پاکستان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اگر کہا جائے کہ 23 مارچ 1940 کو مسلمانان ہند نے ایک الگ ریاست کی بنیاد رکھ دی تھی تو بے جا نہ ہوگا۔ صدر ذی وقار، آزادی ہی کسی قوم کی عظمت کی پہچان ہوتی ہے۔ آزادی نام ہے غلامی اور پابندی کی زنجیریں کاٹ پھینکنے کا، آزادی نام ہے سر اٹھا کر جینے کا، آزادی نام ہے عزت و وقار کی معراج پانے کا۔ اسی لیے شاعر مشرق، حکیم الامت، مصور پاکستان علامہ محمد اقبال نے اپنے کلام میں جاب آزادی سے اور عزت و وقار سے جینے کا درس دیا۔ اسی لیے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے آزادی کے حصول کے لیے دن رات تھک محنت اور کوشش کی۔ اسی لیے 23 مارچ 1940 کو اقبال پارک لاہور میں شیر بنگال مولوی فضل حق نے وہ قرارداد پیش کی جو مستقبل میں قیام پاکستان کی خشت اول ثابت ہوئی۔ ہمارے اسلاف آزادی کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ سب اپنے اپنے انداز میں یہی پیغام تو دے رہے تھے کہ تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے، صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ صدر ذی وقار، اگر مسلمانان ہند غلامی کی ذلت میں موت کی تمنا کرتے رہتے تو آج اس خطہ ارضی پر جو کہ دنیا کے نقشے پر پاکستان کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، یہاں بھی کفر و الحاد کا غلبہ ہوتا، ہماری اسلامی اقدار مٹ چکی ہوتی، ہماری تہذیب و ثقافت دم توڑ چکی ہوتی اور ہماری ایک الگ پہچان ختم ہو چکی ہوتی۔ کیونکہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر اکثر، غلامی میں فرد اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا سکتا، ملت کے مقدر کا ستارہ ہونے کے باوجود ملت کا مقدر تابناک نہیں کر سکتا، مسیحا ہونے کے باوجود ملت کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتا، اور مسیحائی کا ہنر جانتے ہوئے مسیحا نہیں کہلا سکتا، اور نہ خدا ہونے کے باوجود قوم کی ڈوبتی ناؤ کو ساحل مراد تک نہیں پہنچا سکتا۔ صدر ذی وقار، 23 مارچ 1940 کو مسلمانان ہند کا جذبہ آزادی قابل دید بھی تھا اور قابل داد بھی۔ ان میں صوبے، زبان، رنگ و نسل کی کوئی تخصیص نہ تھی، وہ مسلمان تھے اور صرف مسلمان۔ زمین حیران تھی اور فلک ششدر کہ آخر یہ آزادی کے متوالے بے سر و سامانی کے عالم میں کس برتے اور کس طاقت کے بلبوتے پر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مشکلات اور مصائب کے کوہ گراں کس طرح ریزہ ریزہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کون سا جذبہ محرک ہے جو ایک للکار بن کر ان کے لبوں پر آ رہا ہے کہ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، سر بھی ہیں بہت بازو بھی بہت، کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، سر بھی ہیں بہت بازو بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے۔ صدر ذی وقار، قیام پاکستان کا مقصد دین اسلام کی سربلندی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ تھا۔ ایسا پاکستان کہ جہاں امیر اور غریب ہر کے لیے قانون یکساں ہو، جہاں انصاف کا بول بالا ہو، جہاں دولت کی منصفانہ اور مساوی تقسیم ہو، جہاں طبقاتی تقسیم نہ ہو، جہاں سرمایہ دارانہ نظام نہ ہو بلکہ اسلامی نظام ہو۔ یہ مقصد تھا یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری، یہ مقصد تھا یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری، مکمل طور پر اس ملک میں قرآن ہو جاری۔ قیام پاکستان کے بعد اس امانت کو سنبھالنا ہمارا کام تھا، مگر افسوس کہ ہم نے یہاں فرقہ بندی کا بازار گرم کیا، مذہب کو اتحاد کے بجائے اختلافات کا ذریعہ بنایا، صوبائی تعصب کو ہوا دی، اسلام کے جذبہ اخوت کی دجیاں اڑائی، اور یہاں تک کہ قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال جیسے اسلاف کے پاکستان کو دو لخت کر دیا۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ صدر ذی وقار،
ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کے دن ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریں، فرقہ بندی سے بالاتر ہو کر ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر ملکی مفادات کو ترجیح دیں، قومی سوچ کو فروغ دیں، جذبہ حب الوطنی کو فروغ دیں، اس وطن کے در و دیوار، شجر و حجر اور یہاں کے زنوں سے بھی جان سے زیادہ محبت کریں، اس وطن کی مٹی کو عقیدت کی پلکوں سے چومتے رہیں، کیونکہ اس کی بقا سے ہماری بقا وابستہ ہے۔ آئیے آج ہم سب مل کر عہد کریں کہ اپنے ملک سے چور بازاری، منافع خوری، رشوت ستانی اور ملاوٹ جیسی برائیوں کو ختم کر کے دام لیں گے۔ الہی رفت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، رفت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، خود داری ساحل دے، آزادی دریا دے۔ بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ والسلام۔